آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل سید آصف منیر ایک اور کامیاب دورے پر امریکہ میں ہیں۔ سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل کوریلا کی ریٹائرمنٹ اور نئے کمانڈر کی تقریب میں شرکت انہوں نے کی ہے، اور عام موقع پر انہوں نے مختلف ممالک کے ڈیفنس چیفز کے علاوہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل جنکن سے بھی ملاقات کی ہے۔ اور فیلڈ مارشل جنرل سید آصف منیر کا دوسرا یہ جون کے بعد سرکاری دورہ ہے، اور اس دورے کے دوران بہت ان کو سراہا جا رہا ہے۔ اچھا، انہوں نے پاکستانی کمیونٹی سے بھی بات کی ہے، اور دو تین چیزیں انہوں نے، ایک تو واضح طور پر پاکستانی کمیونٹی سے کیا بات کی، انہوں نے اس کے عزم کا اظہار کیا کہ بھائی پاکستانی کمیونٹی پرعزم ہے اور محب وطن ہے۔ تو ہمیں جوائن کیا سٹار ہے ہمارے آرمی چیف، تو ان سے تو سب ملنا چاہیے۔ بالکل، ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے۔ حارث صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ جی گڈ مارننگ، تھینک یو، آئی ایم فائن۔ اچھا جی بریگیڈیئر صاحب سے تھوڑی سی اس دورے کی بھی تھوڑی سی اہمیت بتائیں، اور پھر یہ جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن آرمی چیف کا رہا وچ از ویری ریئر، ایسے کبھی دیکھا نہیں، اس کی اہمیت بتائیں کہ ہاؤ امپورٹنٹ از دس۔ نادیہ دیکھیں، یہ ایک تو خاص طور بہت اہمیت کا دورہ اس لیے بھی تھا کہ اسپیشلی اٹ بین انوائٹڈ ان ٹیمپا سینٹکوم، یہ جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ٹیمپا میں ہے، جہاں پر جنرل کوریلا، جو مائیکل کوریلا کی وہ ریٹائرمنٹ تھی، وہ سیریمنی تھی، اور جنرل کوپر ہیں انہوں نے ٹیک اوور کیا ایز اے سینٹکوم کمانڈر، جو پورے ہمارے ریجن کے انچارج کی رسپانسبلٹی ہے ان کی۔ اور وہاں پر انہوں نے بات یہی کی ہے کہ ان کے نیک تمنائیں تھیں ان کے جنرل کوپر کے لیے کہ ان کی زندگی بہتر ہو، اینڈ ہی اپریشیٹ دا وے ہی ورکڈ اے لاٹ ٹو ہیو پاکستان اور یو ایس اے کے ریلیشن شپ اور بہتر کرنے کے لیے۔ اور یہی انہوں نے نئے جو جنرل کوپر جو ٹیک اوور کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ابھی ہوپفل زیادہ بہتر ہمارے ریلیشنز ہوں گے امریکنز کے ساتھ، سینٹکوم کے ساتھ، اور اس پہ ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ بہتر ہوں گے، اور ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے۔ اور لائک وائز یہ میٹ چیئرمین جوائنٹ چیف جو ان کے وہاں پر ان سے ملاقات کی، اور ان کو ایون انوائٹ کیا کہ آپ پاکستان آئیں، پاکستان میں دورہ کریں، ایکسیپٹڈ آلسو۔ آئی تھنک یہ ایک بڑی اہمیت ہے کہ سیکنڈ 2 مہینے میں سیکنڈ دورہ چیف آرمی اسٹاف کا امریکہ کا۔ Then of course he went to Washington، وہاں جا کر انہوں نے پاکستانی ڈائسپورا جو ہے پاکستانی ان سے وہاں پر بڑی ڈیٹیل بات کی، اور بہت ہی اچھے ماحول میں بتایا کہ وہاں کے پاکستانی جو ہیں تارکین وطن وہ کتنے اہم ہیں ہمارے لیے، ہم کتنی وقار و عزت ان کی رکھتے ہیں، اینڈ دے آر دا پاکستان ایمبیسڈر ہیں وہاں پر، آپ کریں اور پاکستان میں اور انویسٹمنٹ لے کر آئیں، فورن انویسٹمنٹ، آپ خود بھی انویسٹمنٹ لیں، اور انہوں نے یہ بھی بالکل یہ بھی کہا کہ برین ڈرین نہیں، یہ برین گین ہے پاکستان کے لیے۔ اچھا جی بتائیے، اس میں کچھ فرمائیے۔ لیکن یہی بات انہوں نے کی کہ یہ ایک امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ دے آر دا برین ڈرینز پر دے آر برین گینز، اور ہم بہت ان کی ویلیو کرتے ہیں، دے پاکستانی امبیسڈر ہیں، اور آپ کے لیے ہم ہر وقت آپ کے لیے تیار ہیں، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں بتائیے۔ اس کے بعد انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ انڈیا نے واٹ آل انڈیا از ڈوئنگ، کس طریقے سے پاکستان کو اس نے کوشش کی کہ نیچا دکھانے کے لیے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان آسمان کی بلندیوں میں چلا گیا ہے، اور انڈیا جو بالکل آئسولیٹ ہو گیا، بلکہ آئی وڈ سے پاکستان اس ریجن میں اسٹیبلائزر بن گیا، مین پلیئر بن گیا، اور انڈیا اس وقت اس کا جھوٹ کا جو لڑا تھا وہ ہمیشہ کے ایکسپوز ہو گئے، ہمیشہ بات کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں آئی تھنک بہت ہی بہتر ہوئی ہیں، اور انہوں نے اسپیشلی بتایا کشمیر کے بارے میں جو دنیا ورزت ہو رہا ہے، ایک فال فلیگ کے اوپر ایک نیوکلیر ملک پر اٹیک کر دیا انڈیا نے، کتنا ارسپانسبل میچور ملک ہے یہ دنیا چل گیا کشمیر انٹرنیشنل۔ سر بالکل، میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آرمی چیف نے جس طرح کھل کے اپنا موقف، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سرکاری دوروں پر جب آپ جاتے ہیں کسی ملک میں تو اپنے بائے لیٹرل تعلقات کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں آپ، اور پھر جو دیگر چیزیں ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن اس دورے میں ہم نے خاصیت یہ دیکھی کہ انہوں نے غزہ کے معاملے پر بھی، پیلسٹائن پر بھی کھل کے پاکستان کا موقف بیان کیا۔ پھر انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ چائنا سے ٹریڈ کی بات نہ کی ہو، چائنا کا بھی نام ضرور اس میں آیا، اور انڈیا کی تو بات کی ہی۔ تو اس کانٹیکس میں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کے دورے کو؟ دیکھیں، یہ ایک واحد چیف آرمی اسٹاف ہیں فیلڈ مارشل آصف منیر، جنہوں نے آنیسٹلی پاکستان میں اتنی ایفرٹ کی ہے، پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی، اکنامک اسٹیبلٹی کی، سیکورٹی انوائرمنٹ بہتر کرنے کی، بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کرنے کی، فورن انویسٹمنٹ لانے کی۔ wherever he goes he talks openly about پاکستان۔ انہوں نے یہاں پہ آپ کو یاد ہو مائن منل ایک بہت بڑی کانفرنس بھی کی تھی، اور ابھی بھی وہیں یہی انہوں نے بات کی، he is always worried about پاکستان، کہ پاکستان کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے، پاکستان کا جھنڈا اوپر لے کے جانا ہے۔ اور اس وقت جو سچویشن ہے، جتنا ہمیں لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، آپ دنیا چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل آصف منیر کو انوائٹ کر رہی ہے، یہ ایک بہت بڑی چینج ہے۔ اور انڈین پرائم منسٹر دیکھ لیں، گھر میں ایک
وہ جو ہوتا ہے دل کے اندر چھپا ہوا ہے کنویں کے اندر, اس کو nobody is inviting, اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا. اور ابھی آپ کے سامنے ایک اور نیا شو سے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی 6 جہاز ہم نے پاکستان گرائے 3 مہینے کے بعد. اچانک ان کو جیسے ہوتا ہے نا آپ میں اٹھے اور آگے کہہ رہے ہیں کہ 6 جہاز گرا دیے. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ کتنے پریشان ہیں, اور پاکستان کا امیج از ریئلی آن دا اسکائی ہائی. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. امریکہ پھر اس کے بعد آپ کو ٹریڈ میں بات کر رہا ہے, کمرشل ایکٹیویٹی کی بات کر رہا ہے. آئی ایم شیور بچوں کے مائنڈر ویزوں کی بات ہوگی کہ ان کو زیادہ اہمیت دی جائے گی, بچے جائیں پڑھیں اور جتنی انڈسٹری پاکستان میں لگے گی واپس آئیں, جاب اپرچونیٹیز ملیں گی. تو یہ اوور آل پاکستان آئی تھنک آئی فیل کہ ود ان 5 to 10 years we are going to have a good economy and also very influential in the world affairs, particularly in South Asia. بالکل سر, یہ پارلیمنٹ میں کوئی اگر بات ایسی ہو جائے اوتھینٹک ہو نہ ہو یہ پھر بھی ہوتا ہے, لیکن ملٹری کی طرف سے کبھی کوئی بیان ایسے جھوٹ آ جانا, ہمارا تو دیکھیے کتنے اوتھینٹک اور سیریس سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جب بھی آئی, چاہے جنگ کے دنوں میں یا اس کے آگے بھی. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ بھارت ایک اتنی irresponsible ایک فضول سٹیٹمنٹ دے دے اور وہ ان کی ملٹری کی طرف سے؟ آپ یہ دیکھیں نا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ملٹری لیڈرشپ کتنی ویک ہے, اور ان کی ٹروپس میں اور کمانڈ میں آپس میں کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, کانفیڈنس نہیں. ان کے چیف آف آرمی اسٹاف کہہ رہے ہیں ہاں ہمارا نقصان ہوا تھا لیکن ہم یہ دیکھنے کہ نقصان ہوا کیوں. اس کے بعد ان کے جو باقی افسر ہیں, کبھی آپ کے سامنے ان کے دوسرے ایئر چیف نے کیا بات کی ہے کہ جی ہم پاکستان کے 6 جہاز رہے ہیں. نہ کبھی کسی دنیا کے کسی ملک نے نہیں بات کی, کسی جرنلسٹ نے نہیں بات کی, سیٹلائٹ امیج نہیں ہے. آپ کو چاہیے جب کہتے ہیں ہم نے اس میگن ٹائپ کے جہاز پہ, یہ ہمارے پاس پروف ہے, یہ ہے. پاکستان نے تو یہاں تک ہمارے ڈیفینس منسٹر نے کہہ دیا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ اپنی بھی انوینٹری جتنے جہاز آپ کے پاس اور جتنے ہمارے پاس ہم اوپن کر دیں, کاؤنٹ کر لیں اس کو. صحیح بات, یہی ہو سکتا ہے اب یعنی ان کو منوانے کے لیے یہی ہو سکتا ہے. اچھا سر, مجھے ایک اور بات ہوتا ہے, بلومبرگ نے بھی جب یہ لکھا آرمی چیف کے دورے سے متعلق, انہوں نے کہا کہ بہت با اختیار ہیں اور آرمی چیف نے جن پالیسی میٹرز پہ بات کی ہے تو اس سے متعلق آگے امپلیمنٹ ان کو کرانے کا بھی اختیار ان کے پاس موجود ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان کی یہ ضرورت تھی کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جو اگر کوئی کمٹمنٹ کر کے کہیں سے آ رہا ہے تو اس پر عمل درآمد کرانے کا بھی اختیار اس کے پاس موجود ہو, ایسا نہیں کہ اپنے ملک میں آئے تو پھر مزید ایک کانفرنٹیشن کا اس کو سامنا کرنا پڑے. اس صورتحال کو پاکستان کی ترقی سے کیسے آپ جوڑتے ہیں یا پھر جوڑتے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی, پاکستان کو آنیسٹلی کہہ رہے سزا ملا ہے جس پہ پوری قوم کا ٹرسٹ بھی ہے اور گورنمنٹ کا ٹرسٹ بھی ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کیونکہ آپ کے سامنے پرائم منسٹر نے بھی کہا, فری ہینڈ دیا کہ جب لڑائی کا وقت بھی ہو کہ یو ڈیسائیڈ وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. اور ابھی بھی جو وہ بات کرتے ہیں اٹ از آنرڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان, دیٹ از مور امپورٹنٹ. اور اسی طریقے سے ابھی آپ کے سامنے دیکھیں نا, اگر ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم ٹریڈ کے علاوہ پاکستان کو کی آئل ایکسپلوریشن کے اندر ہم آپ کو کمپنیاں دیں گے جو آف شور اور بلوچستان میں آئل ایکسپلوریشن بھی کریں گے. ہمارے پاس دیکھیں کتنی مائن ملز ہے, گولڈ ہے, کاپر ہے. ابھی یہ ساری امریکن کمپنیاں آئیں گی, دے آر گوئنگ ٹو کم اوور دیئر اینڈ ٹریلین آف ڈالرز کے ریزرو ہیں جو ان ایکسپلورڈ ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے کتنا پاکستان کو فائدہ ہوگا. انفارمیشن ٹیکنالوجی آئے تھے, میں کہتا ہوں 5 سال کے اندر $10 بلین سے صرف انفارمیشن ٹیکنالوجی سے انٹر ہوئی. پھر آپ کی ابھی ایران سے تجارت کی بات ہوئی, $10 بلین ڈے سینکشنز آر لفٹڈ فرام ایران. ہم ان سے آئل بھی لیں گے, ہم ان سے باقی تجارت بھی کریں گے, اور ہمیں ضرورت بھی یہی ہے کہ ہم اپنی بیک کرنسی میں کریں, فارن ایکسچینج جو نہ کریں. تو یہ آپ کے راستے ایران سے آپ کے کتنے تعلقات اچھے ہو. ایران نے امریکہ کو کک آؤٹ کر دیا, انہیں نکال دیا جب سے انہوں نے موساد سے گٹ جوٹ کر کے ان کے سائنٹسٹ کو اور ملٹری کمانڈرز کو مارا. تو یہ چیزیں پھر بنگلہ دیش سے دیکھیں کہ ہمارے کیا تعلقات ہو گئے ہیں اس ریجن میں. پاکستان آنیسٹلی ریجنل پلیئر, ریجنل اسٹیبلائزر ہے. وہ پاکستان کی بات سنی جا رہی ہے. چائنا کے بعد پاکستان, ایران اور بنگلہ دیش, یہ ملک ہیں اس ریجن کے اندر. دے آر گوئنگ ٹو بی ڈیسائڈنگ ایوری تھنگ. اور انڈیا از ناٹ, امریکن نے ریئلائز کر لیا ہے اٹ از اے بیڈ انویسٹمنٹ آف انڈیا. یہی ہوا ہے کہ obviously وہ بزنس مین ہے, اس کو پتا ہے کہ جی میں نے اپنے اسٹاکس کدھر ڈالنے ہیں, کدھر میرا فائدہ ہے. برگیڈ صاحب بہت بہت شکریہ.